وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 822 آیت نمبر 86-87. آج کا موضوع کیا ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَّعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے. تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا. یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں. سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 86. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جاؤ اور محنت کرو، جہاد کرو. استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے دولت مند بھی آپ سے رخصت مانگتے ہیں. استأذنک اجازت مانگتے ہیں، رخصت مانگتے ہیں جہاد پہ نہ جانے کی. اولو الطول، جو دولت مند ہیں ان میں سے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیں،
نکم مع القاعدین کہ ہم بیٹھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ردو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ کے مضامین جاری ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ آیت گزر چکی ہے کہ ان کے مال اور اولاد ان کے پاس جو زیادہ ہیں آپ کو تعجب میں نہ ڈال لے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مال اور اولاد کی جو فراوانی ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں، اور یعنی ان کی جان نکلتی ہے کفر کی حالت میں۔ آج کا جو سبق ہے، ترجمہ آپ نے سنا کہ جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، کہ ایمان لے آؤ اللہ پہ اور محنت کرو رسول کے ساتھ۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایمان باللہ جو ہے وہ بنیادی جز ہے ہمارے ایمان کا۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت، یہ تین باتیں جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں۔ اور ایمان باللہ جو ہے وہ اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ پہ ایمان، کہ آپ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دیں، بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا عزم کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کو واحد مقصود حیات تسلیم کر لیں، محبوب واحد تسلیم کر لیں، مطلوب واحد تسلیم کر لیں، اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ تو جہاد، ظاہر ہے کہ جہاد جو ہے وہ قتال جو ہے وہ جہاد کی ایک رکن ہے۔ یعنی عام طور پہ یہ میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں، جہاد کا مطلب ساری زندگی آپ محنت میں گزاریں۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ ساری زندگی جہاد میں، کوشش میں گزار دے، اور کوشش آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوشش کس لیے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے، آیت نمبر 86، استأذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، تھوڑا سا اگر میری طرف آپ توجہ کر لیں، باقی کام اگرچہ نیک بھی ہوں وہ چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں سامعین اکرام، کہ قرآن جو ہے وہ ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور یہ قرآن تا قیامت کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے جو بھی اس میں حالات و واقعات ہیں وہ ہمارے لیے آج کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اور ایسے لوگ جو اس وقت تھے تو وہ تو کم تھے، لیکن آج ایک کثیر تعداد میں ہیں، اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب لوگ دنیا دار ہو گئے۔ اب دنیا دار کو آپ اگر مومن کہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایمان والوں کا معاملہ الگ ہے۔ ان کی منزل اللہ ہوتی ہے، اور ان کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، بات میں نے یہ شروع کی تھی کہ آپ ان مضمونوں کو آج کے لیے سمجھیں۔ ایک، جب آپ آج کے لیے آپ سمجھیں گے، اور اس آیت 86 نمبر آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو ایک خاص وقت تھا، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور منافقین جو تھے وہ گھبرا گئے تھے، اور یہ کام بڑا مشکل لگتا تھا۔ وہ ہم سب پڑھ چکے ہیں آپ، اور آ بھی رہے، لیکن اس میں اب یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں، ایک بات ہمارے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر انسان کی نیت خالص اللہ نہ ہو، اگر انسان کی نیت
خالص نہ ہو اللہ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی، اور اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، تو یہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ محنت نہ کرے، دنیاوی عیش و آرام اس کا مطمح نظر رہے گا، اور یہ آرام کے ساتھ زندگی گزارنا، آرام اور آسائش کا یہ طالب اور دلدادہ رہے گا۔ عام طور پہ دیکھ لیں سامعین کرام کہ آج ایسا ہی وقت ہے، ہم عیش و آرام کے دلدادہ ہیں۔ وہ ٹی وی بعض اوقات ہم لگاتے ہیں، کچھ خبریں وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، تو اشتہار آتے ہیں، تو اشتہاروں سے آپ کے ذہن کا پتہ لگتا ہے۔ ایک فوم والا ہے، مولٹی فوم ہے یا جو بھی ہے، تو ان میں ایک شعر کی صورت میں کہتا ہے، یا ایک جملہ کہ زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ اب یہ ٹی وی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے ذہن کا اظہار ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی جملے کہے جاتے ہیں۔ زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، تو ہم میں سے ہر شخص عیش و آرام، کھیل کود، سیر و تفریح، کھانے، قسم قسم کے کھانے، آپ دیکھ لیں کپڑے، خواتین جو ہیں فیشن بدلتا نہیں ہے، تو وہ پرانے کپڑے اگرچہ پہننے کے قابل ہوتے ہیں پھر وہ نہیں پہننا چاہتی کیونکہ فیشن بدل گیا ہے۔ تو آپ اس سے آج کے معاشرے کی ذہنیت کا پتہ لگائیں۔ ہماری زندگی، ہم نے زندگی دنیا کے لیے خاص کر لی ہے۔ بہت زیادہ یعنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے وقف کر لیا ہے ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے۔ دین، اسلام، اس کی عروج یا اس کا نفاذ اپنے اوپر یا معاشرے پہ یا دنیا میں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں، اگر آپ ذاتی طور پہ اس مقصود کو بھلا دیا، اگر آپ نے دین کو اپنے اوپر آپ نے نافذ نہ کیا اور اقامت دین کی آپ نے کوشش نہیں کی، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر اسلام کو، دین اسلام میں مکمل داخل ہونا، یہ میں نہیں دیکھ رہا، ایسی کوئی خواہش نہیں دیکھ رہا، ایسا کوئی جذبہ نہیں دیکھ رہا۔ ہر ایک نے اپنا ایک حالہ بنا لیا ہے اپنے گرد، ایک خواہشات کا، اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ دین بس اتنا ہی ہم عمل کرنا چاہتے ہیں جتنا ہماری مرضی ہے، یا معاشرہ یا یہ دنیا اور خواہشات دنیا اگر رکاوٹ نہ بنے تو پھر ہم دین کو اسی طریقے سے یعنی اتنا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی۔ تو ایک بہت بری صورتحال ہے سامنے کا، بہت بری صورتحال ہے۔ دیکھیں، ہم نے تو بہت بری ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے اللہ ہی کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ، نہ رسول کے ساتھ، اور نہ یوم آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ ہے، نہ اس پر یقین ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی زیادہ، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو یہ ایک بہت زیادہ شرمناک بات بھی ہے اور افسوسناک بات بھی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، مردوں کو دیکھ لیں، جس فکر میں یہ مرد، لڑکے، بوڑھے مبتلا ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ ساری فکر جو ہے وہ ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے۔ مر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رخ، اللہ کی طرف توجہ، تزکیہ نفس، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی، ان کا اتباع کرنا، یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ٹھیک ہے، زندگی تو گزر جائے گی، یہ دنیا قائم رہے گی قیامت تک۔ تو جب قیامت آئے گی، اور قیامت تو دیکھیں کوئی دور کی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی من مات فقط قامت قیامتہ،
ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ حضور قیامت کب ہوگی؟ متی الساعہ۔ مختلف مواقع پہ حضور نے سائلین کے مزاج کے مطابق مختلف جواب دیے ہیں، لیکن اس سائل کو جب پوچھا اس سائل نے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر کے دل دادہ ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں۔ اور دیکھیں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، لیکن میں آپ کو آیت نمبر 86 نمبر آیت کی بات کر رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کے یعنی یہ دو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، 86 اور 87۔ اب اس میں ایک ہی قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے جو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، معذرت خواہی کا رویہ اختیار کر لیا انہوں نے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد، کوشش، دیکھیں جہاد کا جب بھی میں لفظ لیتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ فوراً آپ میدان جنگ کی طرف نہیں، مومن کی ساری زندگی جو ہے وہ جہاد پر مشتق ہے۔ جہاد کے بغیر جو ہے انسان کی کامیابی مشکل ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنی کی محنت کا حق ہے۔ تو کوشش، اور یہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو ہمیں کوشش کے ذریعے اب اپنی منزل ملے گی۔ اور ساتھ میں وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ دنیا کے لیے آپ تھوڑی کوشش کریں تو آپ کو وہی لکھا ہوا ملے گا، لیکن آخرت کے لیے جتنی کوشش کریں گے وہ ملے گا آپ کو، اور وہ بغیر محنت کے نہیں ملے گا۔ یعنی اگر آپ نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے کوشش نہ کی تو آپ کو ککھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا قرآن میں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، وَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس کا یعنی اس کی قدردانی کرے گا۔ من اراد الآخرت، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، اللہ کا، تو اور اس کے لیے پھر اتنی کوشش، تو میں صرف وہ کوشش کی بات کر رہا تھا کہ آپ نے جو کوشش کریں گے وہی آپ کو ملے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اس آیت کو جاہل لوگ دنیا کی طرف کنورٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ باطن کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو جس کے لیے کوشش کرے، اور اس کی کوشش کو جلد ہی پتہ چل جائے گا، سوف یرا، وہ دیکھ لے گا۔ اس وقت ہماری کوشش ہے تو ظاہر کے لیے ہے، باطن کے لیے، اپنی حقیقت کے لیے، اپنے لیے تو ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں تو ہم یہ ساری زندگی غیر کے لیے گزار رہے ہیں۔ ہمارا یہ جسم، ہمارے بچے، بیوی، شوہر، جو کوئی بھی ہے، یہ غیر ہے، باپ ہے، والدین ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں ایک رشتہ تو ہے لیکن آپ کے لیے غیر ہے، کیونکہ یہ رشتے آپ کے کام نہیں آئیں گے آخرت میں، اور یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اگر یہ متقی نہیں ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو میں جہاد کی بات کر رہا تھا۔ جہاد، اگر آپ اللہ والے نہیں ہیں، اب یہ پھر میرے ذہن میں یہ کھچڑی پک رہی ہے کہ میں نے اللہ والا کہہ دیا، تو آپ کا ذہن پھر آپ کہہ دیں گے کہ بھئی ہم تو اللہ والے نہ ہیں، نہ بن سکتے ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عام یعنی رویہ ہے، نہیں، ہر انسان اس کو اللہ والا ہونا چاہیے۔
اس کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہونی چاہیے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن میں یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں اگر آپ نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی اور دنیاوی خیالات میں آپ زندگی گزارنے لگے، اب ایک بات تو یہ ہے کہ آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ کا یقین آئے نہ آئے، قرآن یہی بات کہتا ہے کہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ ہم تو دنیا ہی کے طالب ہیں سامنے کرام۔ اس بات کو اگر آپ نہیں مانتے تو آپ سوچیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہتے ہیں میں تو یہی ہوں جو نظر آ رہا ہوں، اور میں تو یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، اور یہ بس میں تو اسی کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، انہی کی مجھے فکر ہے، کوئی اور فکر ہی نہیں ہے۔ بہت ایک یعنی نازک افسوسناک اور شرمناک یہ بات ہے، کوئی اور فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے تو بڑی منزلیں پڑی ہیں، دنیا ہی کی زندگی میں ہم عذاب الہی کا شکار ہو سکتے کیا ہو گئے ہیں، عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، اور پریشانی اس کو دنیا کی ہے، ظاہر کی ہے، سکون کا سانس نہیں ہے۔ بہرحال ردو بان یکون۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا، ذرا اس کو سن لیں کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے جو کہ مدینے کے منافقوں نے رسول کا ساتھ نہ دے کے ایک رویہ اختیار کیا تھا اور جد و جہد کے لیے تیار نہیں تھے، وہی صورتحال آج بھی ہے سامنے کرام۔ ہم نے بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ دنیا اور اہل دنیا اور دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے۔ یہ بہت خطرناک الزامات ہیں اگر یہ سچے ہیں، اور آپ بہت برے ہیں اگر یہ آپ پر صادق آتے ہیں۔ یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں۔ مرض دیکھیں اگر ہے اور میں اسے چھپاؤں یا آپ کو تسلیہ دوں کہ نہیں آپ تو بڑے پاک ہیں، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، تو یہ غلط ہوگا، یہ بہتان ہوگا آپ پہ اگر میں ایسا کہوں۔ نہیں، سچ بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا ہی کے لیے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارے یہی مسائل ہیں، ہمارا کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہے کہ آپ کے دل پر مہر لگا دے گا آپ کو، پھر آپ کی سمجھ جو ہے الٹی ہو جائے گی۔ اگر میری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ تو قرآن ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان اپنی دنیا اپنے گرد ایک حالہ بنا لیتا ہے ایک زندگی کا کہ بس یہی دنیا ہے میری، یہی میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا کاروبار، یہ میرا بینک بیلنس، ختم بات۔ پھر آپ کی کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں تو قرآن کی آیات آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن اس کا مداوع ہو سکتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، اسی وقت آپ رجوع کر لیں، کسی اللہ والے کو دیکھیں، اس سے مدد طلب کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ اکیلے اس کیچڑ اور دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ وہ دلدل میں آپ نے انسان پھنس جاتا ہے نا تو اس کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے دلدل میں پھنسے ہوئے کسی شخص کو؟ وہ تو یعنی اس کا وزن جو ہوتا ہے، وہ دلدل ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور اب اسے کسی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ بھئی ہم دلدل میں ہیں، دنیا کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو رہنمائی کا ہم نے ایک بعض لوگ تو اس رہنمائی کے بالکل ہی خلاف ہے کہ بھئی یہ شرک ہے۔ بعض لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں،
تو بہرحال وہ تو ایک الگ، ان کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں رہنما کی ضرورت ہے، لیکن وہ رسمی طور پر اس بیعت کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس دلدل سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ بہت سے آپ لوگ دیکھ لیں گے وہ پیر صاحبوں کی جو مریدیں ہیں، مریدیاں اور مرید لاکھوں میں گنتی، بعض پیروں کی گنتی جو ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے، لیکن وہ تو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ لاکھوں میں آپ کے یا ہزاروں میں مرید ہوں، لیکن وہ مومن نہ ہوں تو فائدہ تو نہیں ہے، نہ آپ کو ہے نہ ان کو ہے۔ خیر، میں ویسی ایک بات کروں، دیکھیں میں یہ طبع علی قلوبہم کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا شکار اب ہم ہو گئے، اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے معلوم ہے، ایک تو یہ ہے کہ میرے سننے والے بھی نہیں ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں ایک درس کو اپلوڈ ہوئے، لیکن 2 3 4 یہ ویورز ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں نو ویوز، 5 مہینے ہو گئے کسی نے دیکھنا تک وہ گوارا نہیں کیا۔ خیر وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، یہ تو لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ یہاں ہنسنے کا مشورہ دیا ہے، تھوڑا سا ہنسنے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم تھوڑا ہنس لو، مزے اڑا لو، اور لیکن رونا تم نے بہت ہے پھر۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ یہ سارے مضامین جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ ایک تو ہمارا ایک ایسا رواج چل پڑا ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ اس ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے جو حالات و واقعات آتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے شان نزول کے حساب سے آپ ان کو سمجھیں، میں بھی آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ تمام آیات آج کے لیے ہیں۔ اب یہ 2 آیات میں نے آپ کو پڑھی ہیں نا، تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اب یہ ایک رویہ ہے کہ قرآن کا ایک حکم ہے اور وہ اس پہ عمل کرنا، آپ رخصتیں کے تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دو، اور ہم تو دیکھیں علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے، جو ہماری ضروریات کے علوم ہیں اس کو بھی نہ ہم حاصل کرتے ہیں، اور کیوں کہ ہم عمل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ زیادہ نہ اپنے آپ کو سمجھاؤ ورنہ پھر عمل کرنا پڑے گا، اور پھر عمل کرو نہیں کرو گے تو پھر زیادہ مجرم ہوگے، ایسا کہا جاتا ہے ایک جملہ۔ اپنے آپ کو واقف نہ کرو، زیادہ علم نہ حاصل کرو۔ تو ایک تو ہم ناواقف ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا جو ہے کم ذمہ داریاں آئیں گی، جتنا بھی ہم لا علم رہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ دوہری عذاب کا باعث ہے۔ قبر میں جب مردے کو رکھ دیا جائے گا اور اسے تمام جوابوں میں فیل ہو جائے گا، تو اسے فرشتے کہیں گے کہ افلا دریت ولا تلیت، کیا تم نے عقل سے کام نہ لیا اور کسی تلاوت نہ کی، کوئی چیز پڑھی نہیں تھی تم نے؟ تو یہ دونوں باتیں آج ہم پر ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم اپنی حقیقت سے انسان غافل ہے، اور نہ یہ اپنی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے۔ یہ اسی ظاہر کے حالے میں میں دیکھیں تھوڑا سا وقت میرا بھی ہو گیا ہے، اور میں اسی فیلڈ میں ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ سن تو لیتے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر جو ان کا حالہ ہے، ایک ظاہر کا حالہ ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ
وجاہدوا مع رسولہ استأذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ترجمہ سنا دیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے، یعنی جا سکتے تھے، دولت تھی ان کے پاس، یعنی اسباب تھے، لیکن وہ کہنے لگے وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ خوش ہیں اس بات پہ کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں۔ وطبع على قلوبهم، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ فهم لا يفقهون، وہ سمجھتے نہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے، کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔